میری عمر 18 سال ہے اور میں چچا خادم کے پاس کام کرتا ہوں۔ اگرچہ میری عمر زیادہ نہیں، لیکن حالات اور سختیوں کی وجہ سے میں ایک مضبوط جسم کا مالک ہوں۔ خادم چچا میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، بس میں ان کے پاس کام کرتا ہوں۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے بھی ہیں، اسی لیے میں ان کو چچا کہتا ہوں اور ان کی بیوی کو چچی۔ تقریباً کوئی 3 سال پہلے میں ان کے پاس آیا تھا اور اس وقت میں صرف 15 سال کا تھا۔ تب سے لے کر آج تک میں ان کے پاس ہی ہوں اور اپنی پوری دیانتداری اور محنت سے ان کے پاس کام کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے چچا میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے ہیں اور وہ مجھ پر پورا بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ خادم چچا کی فیملی کوئی زیادہ بڑی نہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا اور بیوی پر مشتمل ہے۔ چچا کی عمر 60 سال کے قریب ہے اور ان کی بیوی کی عمر تقریباً 35-36 سال کے درمیان، جبکہ ان کی بڑی بیٹی کی عمر 17 سال اور چھوٹی بیٹی 13 سال کی، اور ان کا بیٹا جو کہ اس وقت صرف 8 سال کا ہے۔ ان کا کاروبار بھی بہت اچھا چلتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ مجھے ان کے گھر آنے جانے پر کوئی روک ٹوک تو نہیں تھی اور ان کے گھر کے تمام سودا سلف بھی میں ہی لا کر دیتا تھا۔ یعنی چچا خادم مجھے اپنے گھر کا فرد ہی سمجھتے تھے۔ جب سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا، جب سے لے کر آج تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور شاید ایسے ہی چلتا رہتا، مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے معمولات میں تبدیلی پیدا ہو گئی اور میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ ہوا یوں کچھ میں معمول کے مطابق سودا سلف لے کر چچا خادم کے گھر پہنچا تو میرے 2-3 دفعہ دستک دینے کے باوجود کسی نے جواب نہ دیا اور نہ ہی دروازہ کھولا۔ پھر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے گیٹ کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ لاک نہیں تھا۔ پھر میں نے خود ہی گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور بلا جھجک باورچی خانے کی طرف سامان رکھنے کے لیے چل پڑا۔ میں ابھی باورچی خانے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے باورچی خانے کے ساتھ ہی بنے غسل خانے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں سنائی دی تو میں وہیں پر رک گیا، مگر اس وقت مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آوازیں کس ٹائپ کی ہیں، کیونکہ وہ سسکیاں کسی کے رونے کی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو ایک الگ ہی طریقے کی آواز تھی جس کو سمجھنے سے میں بالکل قاصر تھا۔ کچھ دیر تو میں یوں ہی کھڑا رہا، مگر جب آواز کافی تیز آنے لگی تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں غسل خانے کی جانب جانے لگا۔ ابھی دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ آواز آنا بند ہو گئی تھی تو میں دوبارہ باورچی خانے کی طرف آ گیا اور سامان رکھنے لگا۔ میں سامان رکھ کر باہر نکلا ہی تھا کہ غسل خانے کا دروازہ کھلا اور اندر سے چچی کو نکلتا دیکھا، مگر جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک دم سے وہ بڑبڑا سی گئی اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم اندر کب آئے؟ اور ان کے اس طرح پوچھنے پر میں ایک دم ڈر گیا اور حالانکہ بولا کہ بس باچی ابھی آیا تھا، کیونکہ باہر کھڑے ہو کر میں نے کافی دیر تک دروازہ بجایا، مگر جب کوئی جواب نہیں آیا تو میں خود ہی اندر آ گیا۔ میری یہ بات سن کر چچی خاموش ہو گئی اور کچن کی طرف چل گئی۔ اس وقت گھر میں چچی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ خیر پھر انہوں نے مجھے کھانا پیک کر کے دیا تو میں نے کھانے کو ٹفن لے کر سیدھا دکان کی طرف چل دیا۔ دکان پر آنے جانے کے بعد بھی میرا سارا دھیان چچی کی طرف ہی تھا کہ آخر چچی غسل خانے میں کیا کر رہی تھی اور وہ ایسی آوازیں کیوں نکال رہی تھی۔ پورا دن سوچنے کے باوجود میں اس بات کو نہیں سمجھ پایا تو میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالا اور سارا دھیان کام کی طرف کر دیا۔ مگر دوسرے دن جب میں کھانا لینے چچی کے گھر گیا تو میں نے ان کو بہت بدلاؤ محسوس کیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح وہ آج مجھے دیکھ رہی تھی، پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے ایسے کبھی نہیں دیکھا۔ جب تک میں وہاں کھڑا رہا تقریباً ان کا دھیان میری طرف ہی تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کھانے کا ٹفن پیک کر کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، جس کو لے کر میں دروازے کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں گھر سے باہر نکلنے لگا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دی تو میں مڑ کر ان کے پاس آیا اور بولا، جی چچی کہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ان کے اچانک ایسا کرنے پر میں تو ایک دم حیران پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد وہ الگ ہوئیں اور مجھ سے کہنے لگی، اب تم جاؤ، مگر یہ بات اپنے چچا یا کسی اور کو نہیں بتانا۔ تو میں نے نفی میں سر ہلاتا ہوا ان کے گھر سے نکل گیا، مگر پورے راستے میں یہی سوچتا رہا، آخر آج چچی کو یہ ہوا کیا ہے؟ اور یہی سوچتے سوچتے میں دکان پر پہنچ گیا۔ اب میرا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔
مگر اس بات کو سوچ کر میں اپنے اندر ایک عجیب سا محسوس کر رہا تھا اور اندر ہی اندر مسکرانے لگا۔ اگلے دن اتوار کا تھا اور چچا اتوار کو دکان بند رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے سارا دن میں اپنے گھر پر ہی رہا۔ دوسرے دن صبح جب میں دکان گیا تو میرے پہنچتے ہی چچا مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری چچی کو گھر کا کچھ سامان منگوانا ہے، اس لیے تم ابھی گھر چلے جاؤ۔ تو میں چچا کی بات سن کر ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو چچی نے ہی دروازہ کھولا، کیونکہ ان کے بچے اسکول پڑھنے گئے ہوئے تھے اور اس وقت چچی گھر میں اکیلی ہی تھی۔ خیر، انہوں نے مجھے دیکھا تو اندر آنے کا کہا تو میں اندر داخل ہو گیا تو وہ دروازہ بند کرتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی، مگر میں صحن میں ہی کھڑا رہا۔ تو انہوں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی کہ وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر کمرے میں آ جاؤ۔ تو ان کے کہنے پر میں بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ پہلے تو میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور پھر کہنے لگی تم بیٹھو، میں ابھی آئی، اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تو میں صوفے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا، پر جب وہ اندر سے آئیں تو ان کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ پھر ایک کپ انہوں نے میری طرف بڑھا دیا تو میں نے بولا چچی اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا، میری طرف دیکھا اور کہنے لگی پی لو، صبح کا وقت ہے اور ویسے بھی ابھی تم کو بہت محنت والا کام کرنا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دونوں چائے پینے لگے تو چائے پیتے پیتے چچی مجھ سے کہنے لگی اس دن والی بات تم نے کسی کو بتائی تو نہیں؟ میں ان کی بات سمجھ گیا تھا کہ وہ کون سی بات کا کہہ رہی ہیں، مگر میں انجان بنتے ہوئے ان سے بولا کون سی بات چچی؟ وہ تو کہنے لگی ارے اتنی جلدی بھول گئے، تمہیں یاد نہیں کہ جب تم پرسوں کھانا کھانے آئے تھے اور جاتے ہوئے میں نے تم کو گلے لگایا تھا؟ تو میں بولا جی جی چچی یاد ہے، مگر یہ بات میں کسی کو کیوں بتاتا، اور ویسے بھی یہ بات تو مجھے یاد بھی نہیں تھی، ابھی آپ نے ذکر کیا تو یاد آئی۔ میرے یہ کہتے ہی وہ اٹھی اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی دیکھو ابھی تم میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کون سی بات چھپانے والی ہے اور کون سی نہیں، کیونکہ جو کام میں تم سے لینے والی ہوں اس کا ہرگز کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ مجھے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی اور میں ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، مگر اس وقت میرے اندر کئی سوال جنم لے رہے تھے کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ خیر، جب یہ سب باتیں وہ مجھ سے کہہ چکی تو میں نے ان سے کہا چچی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جس بات کا منع کریں گی میں وہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ ایک دم سے مسکراتے ہوئے بولی شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، اور یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ حیرت کا پہاڑ تو مجھ پر اس وقت ٹوٹا کہ جب چچی نے میرے ساتھ اور پھر اس طرح انہوں نے مجھ سے وہ محنت والا کام کروا ہی لیا جس کی تھکان مجھے 2 دن تک محسوس ہوتی رہی۔ لیکن اس کے بعد سے میں اپنے اندر بہت بڑی تبدیلیاں محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے چچی کے گھر آیا تو آج بھی چچی اس کام کے لیے تیار بیٹھی تھی اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ چچا کو کیا کہوں گا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی، کیونکہ وہ تو بڑی بے صبری سے کھانے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر اس بات کا ذکر میں نے چاچی سے کیا کہ چچا اتنی دیر لگانے کا پوچھیں گے تو میں نے ان کا جواب دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگی تم اس بات سے بالکل بھی پریشان مت ہو۔ چچی کافی ذہین تھی، انہوں نے فوراً ہی ایک کہانی تیار کر لی کہ اگر تمہارے چچا پوچھیں تو ان سے کہہ دینا کہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے دوائی لینے بھی بھیج دیا تھا اور کھانا بھی تیار نہیں تھا، جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ چچی کی بات سن کر میں خوش ہو گیا کیونکہ ان کی یہ بات معقول تھی، تو میں فوراً سے کھانا لے کر سیدھا دکان پر پہنچ گیا۔ دکان پر گاہکوں کا اتنا رش نہیں تھا، البتہ چچا مجھے گور کر دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے پوچھنے پر میں نے وہ کہانی سنا دی جو چچی نے اپنے دماغ سے بنائی تھی، تو چچا نے بھی اسے سچ سمجھ لیا اور کھانا لے کر کھانے لگے، مگر نہ جانے کیوں میں چچا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ میں چچا کے ساتھ نمک حرامی کر رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میرا دھیان اس سے ہونے والے واقعے کی طرف بھی جا رہا تھا جو ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور ساتھ ہی میں اپنے اندر ایک بڑی تبدیلی بھی محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے گیا تو چچی کافی خوش دکھائی دے رہی تھی
آج ان کا ایک الگ ہی روپ تھا، مگر میں نے کوئی زیادہ بات نہ کی بلکہ زیادہ دیر خاموش ہی رہا، کیونکہ مجھے چچا خادم کے ساتھ بد اعتمادی اور بد دیانتی پر پشیمانی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں چچی سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ چچی مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر میری یہ کیفیت دیکھ کر انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ پھر کھانے کا ٹفن میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے، آج تم بہت افسردہ لگ رہے ہو۔ چچی کی بات سن کر میں صرف اتنا کہہ سکا کہ بس ایسے ہی، تو وہ کہنے لگی، کل جو تم نے مجھے راحت دی تھی نا، میں اس کے لیے تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ اور دیکھو، تم کچھ برا مت سوچو، بس تم میری ضرورت کا خیال رکھو اور میں تمہاری ضرورت کا خیال رکھوں گی، اور اسی طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر چچی نے ایک 500 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے چچی کی طرف دیکھا تو چچی کہنے لگی، ہم نے بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے اور کسی دوسری سوچ کو دماغ میں آنے کی جگہ بالکل بھی نہیں دینی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو میں نے چچی کی اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو وہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو، کیونکہ تم اپنے بڈھے چچا کی طرف دیکھ رہے ہو جو کہ میرے کسی کام کا نہیں، اسی لیے اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ مجھے لگا چچی واقعی میرے دل تک پہنچ گئی ہیں اور انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ میں چچا خادم سے بددیانتی پر شرمندہ ہوں۔ چچی نے مجھے اس شرمساری سے نکلنے کے لیے کافی دلیلیں دی اور آخر مجھے اس بات پر تقریباً قائل کر ہی لیا کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا وہ ہماری ضرورت تھی، جس کو چچا خادم پورا نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے دفاع کے لیے دلیلیں بنا لیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لی تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں اور اس کھیل کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد تو ہمارا معمول ہو گیا تھا اور مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب تو میں انتظار کرتا کب وقت آئے اور میں کھانا لینے کے لیے چچی کے گھر جاؤں۔ پھر ایک دن جب میں کھانا لینے گیا تو چچی مجھ سے کہنے لگی، اتنے سے وقت میں مجھے صبر نہیں آتا، تم کوشش کر کے کوئی پورا دن نکالو تاکہ ہم تسلی سے کام کر سکیں۔ تو میں نے ان کو اپنی مجبوری بتائی کہ میں زیادہ وقت کیسے نکال سکتا ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تو چچی کہنے لگی، چلو پھر میں ہی کوئی ترکیب سوچتی ہوں۔ دوسرے دن جب میں چچی کو گھر گیا تو وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک ترکیب سوجی ہے جس میں تم کو 3-4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی اور ساتھ ہی ہمارے گھر بھی آ کر رہنا پڑے گا۔ تو میں نے چچی سے پوچھا کہ وہ کیسے ممکن ہے، جس پر وہ کہنے لگی، میں تمہارے چچا کو 3-4 دنوں کے لیے دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں، کیونکہ تمہارے چچا کی بہن پچھلے کئی دنوں سے دوسرے شہر میں کافی بیمار ہے، لیکن تمہارے چچا دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے اس کی تیمارداری کو نہیں جا سکے۔ اگر تم دکان اور گھر میں رہنے کی حامی بھر لو تو میں تمہارے چچا سے اس بارے میں بات کروں۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دکان کا سارا کام میں بخوبی جانتا تھا اور گھر میں رہنے بھی میرے لیے دشوار نہ تھا۔ میں نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ تو چچی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے چچا سے آج رات کوئی بات ہی کرتی ہوں، لیکن اگر وہ تم سے پوچھیں تو اسے یہ ظاہر مت ہونے دینا کہ تم اس بات سے پہلے سے باخبر ہو، بلکہ ایسے ظاہر کرنا یہ بات ابھی تمہارے سامنے کی جا رہی ہے۔ تو میں چچی سے بولا، آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن جب میں دکان پر گیا تو چچا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ میں ان کی غیر حاضری میں دکان چلا سکوں گا۔ تو میں نے چچا سے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ چچا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تو وہ بولے، ہاں میں 2-4 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، جس پر میں نے چچا کو یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کریں، میں کام کو ایمانداری سے سنبھالوں گا۔ چچا تو بس تسلی کے لیے ہی پوچھ رہے تھے، ویسے تو وہ جانتے تھے کہ میں تمام کام سمجھتا ہوں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے دکان کی اتنی فکر نہیں جتنی گھر کی ہے، کیونکہ گھر میں بھی تو کسی مرد کا ہونا ضروری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 3-4 دن کے لیے تم ہمارے گھر ہی رہ لو۔ میں نے چچا کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا چچا دوبارہ بول پڑے، اگر تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو تو میری غیر موجودگی میں تم رات ہمارے ہی گھر سو لینا۔
تو میں نے بولا چچا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں گھر والوں کو بلا کیا اعتراض ہوگا، آپ حکم کرو، بندہ ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ میں نے چچا کو مطمئن کر دیا اور چچا کے چہرے سے بھی لگا جیسے کوئی بوجھ ان کے سر سے ہٹ گیا۔ پھر کچھ سمجھنے کے بعد چچا نے مجھے بتایا کہ وہ کل اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ پھر اس دن جب کھانا لینے گیا تو چچی کو یہ خوشخبری سنائی۔ چچی تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ پھر شام کو دکان بند کر کے چچا کی چابیاں میرے حوالے کر دی اور بتایا کہ وہ 3 دن اپنی بہن کے پاس ہی رہیں گے اور چوتھے دن واپس آئیں گے۔ پھر مجھے ہدایت کی کہ کل اپنے گھر والوں کو بتا کر آنا، میں اگلی 3 راتیں چچا کے یہاں ٹھہروں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات میرے دماغ میں گردش کرتے رہے۔ اسی ہی وجہ سے میں رات کو اچھی طرح سے سو بھی نہیں سکا۔ صبح نہا دھو کر تیار ہوا، 2 جوڑے کپڑوں کے بیگ ڈالے اور گھر والوں کو بتا کر دکان کی طرف چل دیا۔ تمام دکان پر رہا۔ دوپہر کو کھانا بھی قریب کے ہوٹل سے منگوا لیا اور بڑی شدت سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے شام ہوئی تو میں دکان بند کر کے چچا کے گھر پہنچ گیا۔ چچی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں فرش پر بیٹھی اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھی اور ان کا لڑکا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ چچی کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے پہلے تو دکان کا سارا حساب کتاب بتایا اور سبھی رقم چچی کو دی۔ پھر چچی نے میرے لیے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ جب میں نے کھانا کھا چکا تھا چچی کے قریب دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ چچی مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنا ہی گھر سمجھو، مگر چچی کی بڑی بیٹی بار بار اپنی کتابوں سے نظر اٹھا کر میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے بچے مجھے جانتے تھے اور مجھے کافی مانوس بھی تھے، لیکن آج پہلی بار میں یوں اس وقت ان کے گھر آیا تھا، اس لیے شاید انہیں کچھ حیرانی ہوئی تھی۔ چچی کی بڑی بیٹی کافی سمجھدار تھی، اس لیے اس بات کا پتہ تھا کہ ان کا باپ گھر نہیں ہے، اس لیے میں ان کے گھر رہوں گا جب تک کہ ان کا باپ واپس نہیں آ جاتا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ چچی کا بیٹا کھلونے چھوڑ کر میری گود میں آ بیٹھا اور کچھ دیر بعد میری گود میں ہی سو گیا۔ تو چچی سے میری گود میں لینے کے لیے میرے قریب آ کے جھکی تو میری نظریں غیر ارادی طور پر ان کی بیٹی کی طرف اٹھ گئی کہ کہیں اس نے اپنی ماں کا میرے اتنے قریب آنا دیکھا تو نہیں، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ چچی اس کو میری گود سے اٹھاتے ہوئے بولی کہ چلو تم بھی آؤ، میں تمہیں تمہارے سونے کی جگہ دکھا دوں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور چچی کے پیچھے چل پڑا۔ چچی نے پہلے تو اپنے بیٹے کو اپنے روم میں لٹایا، پھر ایک کمرہ چھوڑ کر اگلے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگی، یہ تمہارا کمرہ ہے اور تمہیں یہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا سوائے میرے۔ یہ کہتے ہوئے چچی نے مسکرا کر ایک آنکھ دبائی اور بولی، کیوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ تو میں بھی مسکرا کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ والا کمرہ ان کے دونوں بیٹیوں کا تھا۔ کمرہ دیکھ کر ہم واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ چچی اور میں کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب رات کے 9 بج چکے تھے تو چچی نے اپنی بیٹیوں کو سونے کا کہا، پھر میں بھی سونے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ سونا کیسے تھا؟ بس ان کی بیٹیوں کو مطمئن کرنا تھا۔ تو میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ پھر تقریباً کوئی 11 بجے کے قریب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں چچی داخل ہوئی ہیں۔ پھر وہ میرے قریب آئی اور مجھ سے کہنے لگی، اٹھو اور میرے کمرے میں چلو۔ اور اس طرح چچی مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی اور مجھ سے وہی محنت والا کام کرانے لگی جس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ اور پھر کچھ دیر میں ہم دونوں جیسے پسینے سے نہاتے ہوئے